میں بزم اقبال لاہور کا ڈائریکٹر ہوں. نام میرا ریاض احمد چودھری. میں تحریک پاکستان کا کارکن ہوں. میں نے جب ہوش سنبھالا تو تحریک پاکستان عروج پہ تھی اور اس زمانے میں کانگریس انگریز کے ساتھ مل چکی تھی. کانگریس اور انگریز اکٹھے تھے. ان کی کوشش یہ تھی کہ مسلمانوں کو آزادی نہ ملے. خاص طور پہ جب 1935 کے ایکٹ کے تحت ہندوستان کے مختلف صوبوں میں الیکشن ہوئے تو قریباً 11 صوبوں میں کانگریس کی وزارتیں بنی. تو وہاں انہوں نے ہندی کو رائج کرنے کی کوشش کی. انہوں نے مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف قائد اعظم نے بہت احتجاج بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان میں مسلمان اور غیر مسلم ہندو دو علیحدہ قومیں ہیں اور ہم اس 1935 کے ایکٹ کے تحت اپنے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم اس نظام کے تحت مسلمانوں کے لیے علیحدہ مملکت کا قیام چاہتے ہیں. اور جو 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ دیا تھا اس کے مطابق قائد اعظم کا نظریہ یہ تھا کہ ہندوستان میں مسلم اکثریتی علاقوں پہ مشتمل آزاد مسلمان ریاستیں وجود میں آنی چاہیے. یہ علامہ اقبال کا تصور تھا جو انہوں نے دسمبر 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیا. اس کے بعد ہندوستان میں انگریزوں اور ہندوؤں نے مل کے باقاعدہ سازش کی اور فیصلہ کیا کہ ہم نے ان کو آزاد وطن کے حصول کے لیے ہر رکاوٹ جو ہے وہ اس میں ہم ڈالیں گے. قائد اعظم آپ کو پتا کہ 1934 میں پہلے وہ کانگریس کے ساتھ بھی رہے. انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ساتھ چونکہ کانگریس کا سلوک اچھا نہیں ہے تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہندو مسلمان اکٹھے ہو کے چلیں. لیکن وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہندو جو ہیں وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چنانچہ وہ یہاں سے انگلستان چلے گئے. انگلستان میں انہوں نے رہائش بھی اختیار کر لی. تو اب علامہ اقبال نے ان کو خطوط لکھے. علامہ اقبال جب گول میز کانفرنس میں بھی گئے 2 دفعہ تو انہوں نے وہاں بھی قائد اعظم سے ملاقات کی اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ آپ ہندوستان واپس تشریف لائیں. اور انہوں نے یہاں لیٹرز کے ذریعے بھی قائد اعظم سے کہا کہ بھئی آپ جیسے مدبر اور ایک دیانتدار اور جرأت مند لیڈر کی ضرورت ہے. مسلمانوں کو ہندوستان میں اب کوئی لیڈرشپ نہیں ہے. اگر آپ یہاں تشریف لے ہیں تو یہ ہندوستان کے مسلمان آپ کا استقبال کریں گے. وہ ایک لیڈر سے محروم ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ جیسا ایک لیڈر ہی ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر سکتا ہے. چنانچہ 1934 میں وہ واپس آ گئے. تو 1934 کے بعد دیکھیں کہ وہ ہندوستان کے مختلف مقامات پر گئے. انہوں نے وہاں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاسوں سے بھی خطاب کیا, مسلم لیگی ورکر سے بھی خطاب کیا اور وہ مختلف مقامات پر علی گڑھ بھی گئے, جلندھر بھی گئے, اپنا وہ لال پور بھی آئے, سیالکوٹ بھی گئے. مطلب مختلف جگہوں پہ ان کا جانا ہوا. پشاور بھی گئے. مختلف مقامات پہ کالجوں میں اسٹوڈنٹ سے انہوں نے خطاب بھی کیا اور بار بار یہ آتا ہے. تو اس زمانے میں یہ آخری جو ہے نا علامہ اقبال کے 2 سال بھی اور یہ 37 اور 38 یہ بڑا کروشل پیریڈ تھا. تو علامہ اقبال نے بھی اس وقت بیمار چونکہ ہو چکے تھے. پہلے وہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر بھی رہے لیکن جب ان کی صحت خراب ہو گئی تو انہوں نے اس سے معذرت کر لی. لیکن وہ گاہے بگاہے قائد اعظم سے مراسلت بھی کرتے رہے. قائد اعظم بھی ان سے جب بھی آئے تو لاہور ملاقات ہوئی. یہاں انگریزوں نے اور پنجاب میں یونینسٹ پارٹی تھی یہ آپس میں ملے ہوئے تھے اور یہ بھی انڈائریکٹلی مطلب یہ ہے کہ وہ یونینسٹ پارٹی جو تھی وہ متحدہ قومیت کی قائد تھی. تو قائد اعظم نے اسکندر یاد سے بھی ملاقات کی, یونینسٹ پارٹی کے رہنماؤں سے بھی ملاقات کی, لیکن انہیں وعدے کرنے کے باوجود عمل ان کا جو تھا اس کے برخلاف تھا. تو قائد اعظم کو اس بارے میں بہت مایوسی ہوئی. علامہ اقبال بھی اس بارے میں بہت ان کے یونینسٹ پارٹی کے رویے سے, علامہ اقبال بھی چونکہ 2 سال اسمبلی میں رہے 1926 سے منتخب ہوئے تو اس وقت ان کو بھی وہاں یونینسٹ پارٹی میں اندر رہ کے دیکھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو انگریز کے وفادار ہیں, یہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آزادی کی جدوجہد میں شریک نہیں ہونا چاہتے بلکہ یہ روڑے اٹکا رہے ہیں. تو چنانچہ قائد اعظم اس زمانے میں
تصور تھا دو قومی نظریے کا، اصل میں تو اس کے بانی اصل جو ہیں وہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو دین الہی کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، اسلام کو ہندوستان میں زندہ کیا۔ تو اصل میں وہ امام ربانی جو ہیں وہ ہندوستان میں دو قومی نظریے کے اصل بانی ہیں، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان میں ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ تو وہاں سے یہ نظریہ چلتا ہے۔ اس کے بعد اس نظریے کو لے کے شاہ اولیاء ولی اللہ بھی چلتے ہیں، سید اسماعیل شہیر بھی چلتے ہیں، اور سید احمد شہیر بھی چلتے ہیں۔ تو اس دوران میں یہ ہوا کہ سکھ بھی جو تھے انگریزوں کے ساتھ تھے، ہندو بھی ان کے ساتھ تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کو ہم دبائے رکھیں۔ میں آپ کی یہاں توجہ دلانا چاہوں گا کہ یہ 20s کا زمانہ ہے۔ تو موتی لال نہرو جو تھے وہ یو پی کی کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے، تو انہوں نے جلسہ جو کیا اس کا مولانا حسن مہانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دعوت دی کہ آپ اس جلسے سے خطاب کریں۔ تو مولانا جب اسٹیج پہ آئے تو انہوں نے ہندوستان کے لیے مکمل آزادی کا مطالبہ کیا۔ تو موتی لال نہرو جو تھے وہ ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ مولانا ہمارا تو پریزیڈنٹ جو ہے وہ انگریز ہے، ہم تو تاج برطانیہ کے وفادار ہیں، ٹھیک ہے، ہم انگریز کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو ہماری اور آپ کی راہ الگ الگ ہے۔ تو مولانا حسن مہانی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ یہ تو ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہاں یہ ہندو کی وہ تھی۔ اس کے بعد دیکھیں کہ بھئی ہر جگہ پہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ تو قائد اعظم جیسا مدبر اور جرأت مند اور ایسا بڑا ایک نامور قانون دان شخصیت، اب انہوں نے دیکھیں کہ اپنی فراست اور تدبر کے ذریعے سے پاکستان کے حصول کی جدوجہد کی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ ان کا اتنی ڈیووشن تھی، اتنا ان کو اپنے اس مقصد سے نصب العین سے لگن تھی کہ وہ جہاں کہیں بھی گئے بہت کم آرام فرماتے تھے۔ میں اس سلسلے میں آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ان کے دورے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔ قائد اعظم نے جس کمرے میں رات ٹھہرنا تھا، وہاں کے اسٹوڈنٹس نے یہ کیا کہ کچھ پردوں کو اس طریقے سے ہٹا کے کر کے کہ ہم دیکھ سکیں کہ قائد اعظم کیا کرتے ہیں۔ تو قائد اعظم ایسے کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے اور رات کو وہ سگریٹ سلگاتے، اس کی آنچ آتی ہوئی تو رکھ لیتے، قلم پکڑتے اور لکھنا شروع کرتے، پھر کچھ جو ایزی چیئر پہ بیٹھے سوچتے، پھر اس کے بعد پھر وہ کوئی نوٹس لیتے۔ تو انہوں نے ساری رات بغیر سوئے ہوئے ایسے گزار دی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ بھئی کیا ان کا لگن کیسی تھی اپنے ہاں۔ تو اب جب وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اس میں اجلاس سے وہ خطاب کر رہے تھے، اسٹوڈنٹ یونین کا جلسہ تھا، تو اس وقت کے جو اسٹوڈنٹ یونین کے پریزیڈنٹ تھے WB قادری، تو ان کا پورا نام تو ہے باہر بخش قادری، یہ کمشنر ڈھاکہ بھی رہے اور وزارت تعلیم کے سیکرٹری بھی رہے، اور 1962 کی جو اسمبلی تھی اس وقت قومی اسمبلی کے وہ سیکرٹری بھی تھے۔ 1962 میں 62 کی جو اسمبلی تھی اس میں وہ قومی اسمبلی کے سیکرٹری بھی تھے۔ 1962 تو بعد کا تھا، میں 47 سے بعد۔ میں گزارش کرتا ہوں نا، یہ اس وقت وہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں یہ تاریخ کی بات ہے۔ تو اس وقت وہ اسٹوڈنٹ تھے، اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے۔ تو ڈاکٹر ضیاء الدین وائس چانسلر تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی قادری صاحب میں آپ کو 2 منٹ دوں گا ایڈریس آف ویلکم پڑھنے کے لیے، اور آہستہ سے یہ بیل پڑی ہے، میں اس کو ذرا دوں گا، تو جیسے اس کی بیل کی آواز ہوئے تو آپ خاموش ہو جانا، آپ کو اتنا ٹائم میں دے سکتا۔ قادری صاحب تقریر کر رہے تھے تو قائد اعظم اتنے انہماک سے سن رہے تھے بالکل، تو جیسے انہوں نے بیل دی اور خاموش ہو گئے تو قائد اعظم نے پھر وہی کہا، گو آن مسٹر قادری، گو آن پلیز۔ تو یہ قائد اعظم کا ہے ان قادری صاحب کی طریقے میں کہ اتنا وہ سن رہے تھے، تو اب انہوں نے قادری صاحب نے اپنی تقریر پہ جاری رکھی۔ تو قائد اعظم نے اس کے بعد ان کو شاباش دی، مصافحہ کیا، خوش ہوئے کہ اتنا مطلب۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ قادری صاحب یہ تھے جو اس وقت اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے، جنہوں نے ریسیپشن 2 منٹ کے کی بجائے تو قائد اعظم نے بڑے انہماک سے تو اس میں انہوں نے یہ الفاظ کہے۔ تو یہ جو قاضی صاحب ہیں یہ بعد میں کمشنر ICS آفیسر بنے، یہ ڈھاکہ کے کمشنر بھی رہے پاکستان بننے کے بعد، پھر یہ 62 کی قومی اسمبلی کے سیکرٹری تھے، وزارت تعلیم کے بھی سیکرٹری رہے۔ اور یہ قائد اعظم نے جب لندن میں تھے بار اطلاع کیا میٹرک کرنے کے بعد، تو انہوں نے اس لیے لنکن بار کا انتخاب کیا کہ اس کے جو لگا ہوا تھا بینر
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون دینے والے ہیں، قانون بنانے والے ہیں سارے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سب سے ٹاپ پہ جو نام تھا وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، جس کی وجہ سے وہ متاثر ہو کے انہوں نے اس بار میں کو جوائن کیا ہے. تو اس پہ یہی دا گریٹ مسلم لا گیور، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کا، تو یہ بیرسٹر اختر الدین بھی جو ہیں انہوں نے بھی قائد اعظم کی پیروی کرتے ہوئے وہی لنکن سے ہی بار اطلاع کیا ہے. اور تو ان کے نظریات کی میں بتا رہا ہوں کہ وہ دیکھیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہ ان کی جو بیگم بھی ہیں وہ نواب شاہ سلیم اللہ کی پوتی ہیں جو مسلم کے بن، اور قائد اعظم نے بھی 1906 میں اس اجلاس میں شرکت کی جس میں آل انڈیا مسلم بنانے کا فیصلہ ہوا. تو قائد اعظم کا لکھے ایک دفعہ بمبے سے دہلی آ رہے تھے، تو رات کو کسی وقت کسی چھوٹے سے اسٹیشن کے اوپر گاڑی نے کھڑی ہونا تھا ان کا، تو دو نوجوان چھوٹے چھوٹے اسکول کے بچے، تو وہ سخت سردی میں رات کے 1:30-2 بجے تھے، سخت سردی تھی. تو جب گاڑی وہاں رکی ہے تو انہوں نے وہاں ناک کیا اس کی کھڑکی کو. تو قائد اعظم تھے، ان کے ملازم ساتھ تھے، تو دیکھا تو قائد اعظم نے کہا کہ میں خود دیکھتا ہوں. تو ان بچوں کو دیکھا، پوچھا قائد اعظم نے کہ بھائی آپ لوگ کیسے یہاں آئے ہیں؟ کہنے لگے جی ہم قائد اعظم کو دیکھنے آئے ہیں. کہنے لگے وہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیڈر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ وہ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک آزاد مسلم ملک بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس مسلمان وہ جو ملک ہوگا وہ کیا ہوگا، اس کا کیا، پاکستان کا وہ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی وہ ایک ایسا ملک ہوگا جس میں مسلمان جو ہیں وہ اپنے نظریے کے مطابق، اسلام کے مطابق بطور مسلمان کے اپنی آزاد زندگی گزار سکیں. تو قائد اعظم نے بعد میں یہ کہا ہے، اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ نہرو، پٹیل اور گاندھی کو پاکستان کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا. یہ ان سے تو یہ اسکول کے نارمل بچے جو ہیں چھوٹے، وہ بھی پاکستان کا مطلب سمجھ گئے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے اور پاکستان کس لیے بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. تو قائد اعظم نے ان سے شاباش دی، ان سے وہ کیا. تو ان سے قائد اعظم نے پوچھا کہ آپ یہاں اس وقت، انہوں نے کہا جی ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ آپ یہاں سے گزریں گے، تو ہم نے اندازہ لگایا اپنے حساب سے کہ اسٹیشن پہ ٹرین کتنے بجے آئے گی. چنانچہ ہمارا خیال تھا کہ 1:30 اور 2 بجے کے درمیان رات کا ٹائم ہوگا. تو قائد اعظم دیکھ کے بھی ایک سخت سردی ہے، آپ کے اپنے راستے کپڑے بھی نہیں ہیں، تو آپ کا یہ، انہوں نے کہا جی ہمیں شوق تھا، ہم نے قائد اعظم کو دیکھنا تھا. تو انہوں نے کہا آپ کو معلوم کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں 2-3 دن پہلے ہم نے اخبار میں پڑھا تھا کہ ایسے ایسے قائد اعظم بمبے سے جاتے ہوئے دہلی تو گزریں گے. تو ہم نے پتہ کیا کہ معلومات کی، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ قائد اعظم اس وقت ایسے وقت میں گزریں گے، تو ہم پھر اس وقت اس پہ آ گئے. دیکھا جی جب تحریک پاکستان عروج پہ تھی تو اس زمانے میں سیکنڈ ورلڈ وار کا زمانہ بھی تھا، تو اخبارات ہمارے یہاں آتے تھے میرے والد کے نام پہ. تو میرے دادا بھی پڑھتے تھے، میرے والد بھی پڑھتے تھے، تو وہ ان کو بھی بہت دلچسپی تھی تحریک پاکستان سے. تو میرے والد کی تو ڈیتھ ہو گئی اکتوبر 39 میں. تو وہ تیاری کر رہے تھے کہ بھائی یہاں اجلاس جو ہوگا 1940 کا تو اس میں آئیں گے، لیکن وہ پھر چونکہ ان کی ریزلٹ ہو گئی تو میں اپنے دادا کے ساتھ یہاں شریک ہوا. اب اندازہ کریں کہ بھائی جو تحریک پاکستان اس وقت تھی، یہ ہندوستان کے جتنے یہ نیشنلسٹ علماء کرام تھے نا، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حسین مدنی، سید طاء شاہ بخاری مرحوم، یہ سارے جو لوگ تھے بڑے بڑے، یہ تمام کے تمام جو قومی نظریے کے مخالف تھے، وہ متحدہ قومیت کے قائل تھے. اور اس زمانے میں مسلمانوں میں کوئی ایسے رہنما بہت کم تھے. تو علامہ اقبال نے جو تصور دیا دسمبر 30 میں الہ آباد میں، تو قائد اعظم اس رے کو، اس خواب کو عملی شکل دینے کے لیے میدان میں آئے. تو اس وقت یہ تھا کہ 37 اور 38 میں، یہ خاص طور پہ یہ زمانہ ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ آئے. انہوں نے اس تصور کی مطلب تبلیغ کی، وضاحت کی. اس زمانے میں مولانا حسین مدنی نے متحدہ قومیت کے نام سے ایک وہ پمفلٹ لکھا تھا، کتابچہ، تو وہ جگہ جگہ تقسیم کرتے تھے. تو اس وقت مولانا مودودی کو اپنی پارٹی نہیں بنائی تھی، اس وقت تو مطلب غیر سیاسی آدمی تھے. وہ الجمعیت کے ایڈیٹر بھی رہے. یہ الجمعیت جو تھا یہ جمعیت علماء ہند کا پرچہ تھا. تو وہاں سے بھی چونکہ ان کی پالیسی کانگریس کے ساتھ جانے کی تھی، لہذا وہاں سے انہوں نے استعفیٰ لے لیا.
تو سیاہ دیا تو انہوں نے مسلمہ اور موجودہ سیاسی کش کے نام تھے 3 کتابیں ہیں. تو ترجمہ قرآن میں ان کے مضامین آتے تھے, اخبارات میں ان کے مضامین آتے تھے. تو انہوں نے 2 قومی نظریے کی زبردست حمایت کی ہے. تو چودھری محمد علی بھی لکھتے ہیں, ڈاکٹر اشتیاق چند قریشی صاحب کی کتاب بھی ہے, سید حسن ریاض قائد کے معتمد تھے, ان کی پاکستان ناگلی تھا, ان کی کتاب ہے. تو جتنے اس میں مولانا ظفر احمد انصاری سے لے کے ہے جی تمام کے تمام جو لوگ تھے وہ ان کی اس پہ قائل تھے کہ بھئی اس وقت وہ لکھتے ہیں کہ چونکہ مولانا مودودی کی اپنی تو پارٹی تو نہیں تھی, تو انہوں نے جتنی مسلم لیگ کی وکالت کی ہے اور تمام ان کے پمفلٹ ان کی چیزیں یہ تقسیم کرتے تھے. تو بہت سے تحریک پاکستان کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتب میں بھی اس میں لکھا ہے. اب دیکھیں کہ اس زمانے میں آ کے تو تحریک جب آئی ہے تو یہ 1940 کا اجلاس ہوتا ہے, پہلے سے طے تھا. تو ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ جو ہیں وہ منٹو پارک میں آئے. تو میں اپنے دادا کے ساتھ اس میں شریک ہوا. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ میری پیدائش ہے فیبرری 31 کی. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے کہ میں مطلب بقائمی ہوش و حواس مطلب یعنی کہ آپ 9 سال کے تقریباً 9-10 سال کی عمر میں 10 سال کا ہوں جب یہاں آیا ہوں دادا کے ساتھ. ٹھیک. 40 کی بات. 40 میں. تو اس کے بعد 7 سال مزید جمع کریں آپ. ٹھیک ہے. 17 سال کی عمر میں یعنی کہ ہم نے پورا قیام پاکستان میں حصہ لیا. تو میں اس میں تحریک پاکستان میں حصہ لیتا تھا. اخبارات آتے تھے وہ میں لوگوں کو سناتا تھا, کرتا تھا. اور اس میں جنگ کی خبریں بھی ہوتی تھی. اس میں روزنامہ احسان ہوتا تھا, روزنامہ زمیندار ہوتا تھا. یہ 2 پرچے خاص طور پہ آتے تھے. زمیندار سے زیادہ روزنامہ احسان جو تھا تحریک پاکستان کی مسلم لیگ کی سرگرمیوں کو زیادہ واضح طور پہ شائع کرتا تھا. تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کو پڑھ کے اکٹھے کر کے سناتا تھا. تو اس زمانے میں تھا یہی کہ اخبارات جو تھے وہ ڈاک میں آتے تھے. یہ نظام موجودہ تو اس طریقے سے نہیں تھا کہ آئیں گے تو ڈاک سے آئیں گے, تو وہ اور کوئی ذریعہ نہیں تھا. تو اب اس زمانے میں دیکھیں کہ یہ سب کچھ ہوا, اس میں حصہ لیا. 1940 کے اجلاس میں آئے تو اب دیکھیں کہ پرسکون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, قائد اعظم کو سن رہے ہیں. قائد اعظم کی تقریر انگریزی میں ہو رہی ہے اور ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ جو کچھ قائد اعظم فرما رہے ہیں یہ 100% سچ ہے اور یہ درست بات ہے. ٹھیک ہے. پن ڈراپ سائلنس, انگریزی میں تقریر ہو رہی ہے. ہر پڑھا لکھا ان پڑھ جو بندہ اس میں شریک ہے, کم تعلیم یافتہ بھی ہے, سمجھتا ہے, ان کے نہیں سمجھتا, لیکن اتنا انہماک, اتنے پرجوش, اتنے پرسکون ہو کے سن رہے ہیں. ہاں جی, یہ مطلب ان کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ بھئی یہ ہمارا لیڈر ہے جو بات یہ کر رہا ہے 100% کر رہا ہے. اور اسی کے ذریعے ہمیں جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا اس کی تعبیر عملی قائد اعظم میں دکھائیں گے. تو وہ ریزولوشن پاس ہوتا ہے, اس کا نام ہے لاہور ریزولوشن. تو ہندو پریس نے, سکھوں اور ہندوؤں کے جو اخبارات تھے انہوں نے مذاق کے طور پہ اس کا مذاق اڑایا کہ یہ پاکستان کا ریزولوشن, پاکستان کا. تو وہ دیکھے تھوڑے ہی عرصے میں پورے انڈیا کے اندر ہندوؤں کا جو پریس تھا اور جو کانگریس کا حامی پریس تھا انہوں نے مذاق کے طور پہ طنزاً کہ یہ پاکستان بنانے چلے مسلمان ہندوستان کی. تو اس کو جو پذیرائی ملی وہ مطلب اور پاپولیرٹی اس نظریے کو ملی. تو وہ بلاخر جو ہے وہ ریزولوشن لاہور کی بجائے وہ پاکستان ریزولوشن بن گیا. مطلب یہ بڑے صغیر کے کونے کونے میں وہ پاکستان ریزولوشن بن کے لوگوں کے سامنے آتا ہے. تو اس طریقے سے اس تقسیم کا نام پاکستان رکھا گیا. میں آپ سے بولے اچھا اب دیکھیں کہ اس کے بعد 40 کے ریزولوشن کے بعد قائد اعظم جہاں کہیں بھی گئے ہیں, علامہ اقبال کے اس کے بعد وہ علامہ اقبال کے مزار پہ گئے ہیں تو وہاں انہوں نے فاتحہ پڑھی اور کہا کہ اے کاش کہ علامہ اقبال زندہ ہوتے اور آج دیکھتے کہ کتنے بڑے ہندوستان کے مسلمان ہیں اور سب ان کے تصور کے مطابق تحریک پاکستان میں شامل ہے. تو اب اندازہ کریں کہ 7 سال کے قلیل عرصے میں پاکستان مارز وجود میں آیا اور یہ دنیا کی تاریخ میں, سیاسی تاریخ کے اندر یہ بہت بڑا معجزہ ہے. دنیا میں نہ صرف ایک ملک تقسیم ہوتا ہے, بغیر جنگ کے ایک ملک وجود میں آتا ہے, جغرافیہ بنتا ہے. تو اب دیکھیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ تاریخ ساز شخصیت بھی ہے. تاریخ میں وہ انہوں نے سرزمین
کا ٹکڑا بھی حاصل کیا، ایک مملکت قائم کر کے دکھائی. تو مطلب وہ ہے کہ بر صغیر کی تقسیم بھی ان کی وجہ سے ہوئی، نیا جغرافیہ وجود میں آیا، ٹھیک ہے جی، نئی سرزمین آزاد ملی ہے اور تاریخ بھی بنی. تو مطلب یہ ہے کہ یہ 7 سال کے کئی عرصے میں اب دیکھیں کہ مسلمانوں کی جدوجہد اتنا پرجوش تحریک تھی. اب دیکھیں اس جدوجہد کے نتیجے میں انگریز نے فیصلہ کیا جون 47 میں کہ بھئی ہندوستان کی تقسیم ہوگی. تو آل انڈیا ریڈیو سے 3 جون کی جو قائدین کی تقریر ہے، پہلے تو وہ گورنر جنرل نے تقریر کی ہے، پھر اس کے بعد قائدین کی تقریر ہے، تو پاکستان کے قیام کا اعلان اس میں ہو گیا. تو وہ دیکھیں وہ میں نے اپنے ریڈیو سے لوگوں کو جمع کر کے سنایا ہے. اچھا، تو اس میں دیکھیں کہ جو جوش و خروش تھا لوگوں کا، اور نعرے، اور قائد اعظم نے وہاں پاکستان پائندہ آباد، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں کہ قائد اعظم نے کس زور سے، کس طریقے، ان کی اتنی زبردست تقریر ہے، اور اس سے لوگوں کو 100% یقین ہو گیا کہ بھی پاکستان تو بن کے رہے گا.